وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس اشرفی نے یہ جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے، جس کی آج لوگوں تک اور خاص طور پر جانکاری پہنچنی چاہیے۔ کیا حالت حیض و نفاس میں عورت سے نکاح ہوا تو نکاح ہو جائے گا؟ اور اس حال میں میاں بیوی کا صحبت کرنا کیسا ہے اور نماز وغیرہ کے احکام کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے اس کا جواب یہ سوال فرما لیں، اگر حالت حیض میں یا نفاس میں عورت سے نکاح ہوا تو نکاح بالکل ہو جائے گا، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، جماع کرنا یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں اس حال میں یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت کی ناف سے لے کے گھٹنوں تک کے بدن کو بلا حائل چھونا اور شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ ہاں، گھٹنوں سے نیچے سے ناف کے اوپر کے بدن سے فائدہ حاصل کرنا یہ شوہر کے لیے اس حال میں بھی جائز ہے، یعنی بوس و کنار وغیرہ سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب دوسرا جو سوال تھا کہ کیا حالت حیض و نفاس میں عورت کے نماز وغیرہ کے احکام کیا ہوں گے؟ حالت حیض و نفاس میں نماز، تلاوت قرآن شریف کو پڑھنا، دیکھنا یا بغیر دیکھے پڑھنا، منہ زبانی پڑھنا سب حرام ہے اور اس کو چھونا بھی حرام ہے۔ اور قرآن شریف اگر جزدان میں ہو یا کسی صندوق یا پیٹی کے اندر ہو تو اس کا چھونا حرام نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے علاوہ دوسرے ذکر و اذکار ہے، جیسے کلمہ وغیرہ ہے، درود ہے یا مسنون دعائیں وغیرہ ہے، تو بلا شبہ وہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور خاص طور پر ایک بات اور ذہن نشین کر لیں اور اپنے گھر لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں کہ جو نکاح وغیرہ کی تاریخیں لی جاتی ہے اس کے اندر خصوصاً لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ لڑکی سے اس کے ایام کے بارے میں یعنی ان دنوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، تاکہ خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی معاملات پیش نہ آئے اور حرام کاری کے اندر اپنی جہالت کی بنیاد پر کوئی مرد یا عورت اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ عورت فلاں تاریخ کے اندر، فلاں وقت کے اندر، اس دن میں تو نہیں ہے۔ ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے دن مقرر کرتے ہیں، شادی بیاہ کے سنڈے، سیٹرڈے، یہ سارے دن ہم متعین کرتے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں نکاح کے اس کے تعلق سے ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے اس کے تعلق سے غور کرنا چاہیے اور لڑکی سے اس کے بارے میں خاص طور پہ پوچھ لینا چاہیے اور لوگوں کو اس کی جانکاری دینا ضروری ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ بھی بتائی اور اس کو بھی پہنچائے کہ رخصتی کے وقت اکثر لڑکی کے ہاتھ میں قرآن مجید دیا جاتا ہے، تو قرآن مجید اگر کسی صندوق میں یا جزدان وغیرہ میں ہو تو ہاتھ سے اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، ایسا ہی کتب فقہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔